بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، یہ تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دیتے ہو، جسے چاہے چھین لیتے ہو، اور آپ جس کو چاہے عزت عطا کرتے ہو اور جسے چاہے ذلیل کر دیتے ہو۔ ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہو، یعنی آپ بعض موسم میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہو جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسم میں دن کے حصوں کو رات میں داخل کر دیتے ہو جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان سے نکالتے ہو اور بے جان چیزوں کو جاندار سے۔ آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، اور غیب کے تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ وہ درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی بیج بھی نہیں پڑتا ہے، وہ اس جانتے ہیں، اور ہر اور خوش چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات میں تم کو سلا دیتے ہیں، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو جائے، آخر کار تم سب کو انہی کی طرف واپس لوٹ کے جانا۔ وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیتے ہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہے، اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا، کہ وہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت کی تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی مقدار میں روزی پہنچاتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ پھر کس بات کو نہ سمجھ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانی بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا، آپ ان سے پوچھئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کی قدرت کی نشانی میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز، اگر چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں قدرت پر دلالت کے لیے ہر صابر و شاکر مومن کے لیے نشانیاں ہیں، کہ اگر وہ چاہیں تو ہوا چلا کر ان جہازوں کو سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے، اور بہت سے تو درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمتیں دی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے خود کو ہی بچا سکا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارے، چنانچہ لکڑی کے مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور وہ پھٹ کر رہ گئی، کئی حصوں ہو گئے، گویا کئی سڑکیں کھل گئی، اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا کہ بڑا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے ایک ہی پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات کی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک